بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا نالج اسٹوڈیو کے ناظرین خوش آمدید۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ دشمن اور منافق میں سے کسی ایک سے صلح کرنی پڑے تو دشمن سے کر لو، لیکن منافق سے بچو۔ کسی بھی طرح کی کامیابی کوشش کے بنا نہیں ملتی۔ بہترین انتقام یہ ہے کہ آپ انتقام نہ لیں، اپنی ذات میں مگن ہو جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ زندگی کے 3 خوبصورت استاد: ٹوٹا ہوا دل، خالی جیب اور مسلسل ناکامی۔ اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو دلچسپی نہیں تو آپ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ دنیا زہر ہے اور اسے وہ شخص کھاتا ہے جو نادان ہے۔ اگر کوئی شخص دوستی کے اہل نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی مت کر۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنے غصے کو نہیں روکتا وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اچھے ہم سفر ایک دوسرے کے ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں، لکیر بنانے والے پر بھروسہ رکھیں۔ کسی سے بات کرتے وقت لفظوں کے استعمال اور اپنے انداز میں توازن رکھیں کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم کبھی نہیں توڑتا۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص تم کو نصیحت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی کسی کی اوقات نہیں ہوتی۔ مرد اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، ہو سکتا ہے وہ رک جائے، لیکن عورت اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا، کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو تو بہتر یہی ہے کہ وہاں مسکرا کر خاموش ہو جائیں اور شکوہ شکایت زبان پر نہ لائیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سمندروں کی طرح بولتے ہیں لیکن ان کی سوچ گندے پانی کے جوہڑوں کی طرح ہے۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ میں بیٹھا ہوا شخص دوست ہے یا سانپ۔ دوسروں کو جج کرنے کی بجائے صرف اپنی اصلاح کیجیے۔ ایک شخص کی موت طوائف کے کوٹھے پر ہوئی، دوسرے کی مسجد میں۔ پہلا وہاں اس لیے داخل ہوا کہ ان کو نصیحت کر سکے، اور دوسرا مسجد میں اس لیے داخل ہوا کہ جوتے چرا سکے۔ اس لیے نہ تو میں اور نہ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون۔ لوگوں کے بارے میں ان کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلے نہ کریں۔ دلوں کے حالات رب ہی جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے۔